السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وعلى آله وصحبه أجمعين۔ گرامی مرتبت حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دم بھرنے والے اور اسے اپنے لیے شرافت اور سعادت تصور کرنے والے نوجوانوں، یہ فتنوں کا دور ہے، سبھی حضرات جانتے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں واضح ارشادات فرما دیے کہ آخری زمانے میں جب قیامت کے واقع ہونے کا وقت قریب آ جائے گا تو اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طرح فتنوں کا سلسلہ چلتا رہے گا۔ صبح کو اچھا خاصا ایمان والا ہے اور شام ہوتے ہوتے اس کے ایمان کا سودا ہو چکا ہوگا۔ شام کو ایمان اور اسلام کے ساتھ ہے، لیکن صبح میں اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اس سے یہ دولت نہ سلب کر لی جائے۔ تو بہت ہی خراب حالات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا۔ آپ نے ایک مرتبہ ٹیلے پہ چڑھ کے ارشاد فرمایا: جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا: نہیں۔ آپ نے فرمایا: میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے گھروں کے بیچ میں فتنے اس طرح برس رہے ہیں جیسے برسات میں بارش برستی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو اس لیے یہ تو فتنوں کا دور ہے، اور دو چیزیں خاص طور سے سمجھنے کی ہے یہاں کہ جب احادیث میں بتلا دیا گیا ہے تو ہمیں مطمئن نہیں رہنا چاہیے، اور اس کی توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ ہم جلسے جلوس کر کے یا اچھی پروگرامنگ کر کے یا پلاننگ کر کے اگر ہم مثلا قادیانیت کو ختم کر دیں یا شکیلیت کو ختم کر دیں تو ہم چین کی نیند سو سکیں گے؟ نہیں، قرآن اور حدیث کے اشارات کے یہ بالکل خلاف ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سے فتنے آئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو فتنہ آتا ہے وہ اتنا طاقتور اور مضبوط ہوتا ہے کہ پچھلے فتنے کی حشر سامانیوں کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شکیلیت کا فتنہ کچھ دنوں کے بعد اپنی موت آپ مر جائے، لیکن اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے بعد کوئی نیا فتنہ نہیں آئے گا۔ اس لیے جو ختم نبوت کے محافظین ہیں، اسلام کی سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری جن کے کندھوں پر ہیں، وہ تھوڑی دیر کے لیے بھی چین اور سکون سے نہیں رہ سکتے۔ دوسری بات یہ ہے خصوصیت کے ساتھ
کہ یہ فتنوں کا دور تو ہے، لیکن فتنوں کا انداز بدل گیا ہے۔ پہلے جو فتنے ہوتے تھے، یعنی آزمائش کی چیزیں، لوگوں کو مغالطے میں ڈالنے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے جو چیزیں آتی تھیں، وہ جہالت کی کوکھ سے جنم لیتی تھی۔ لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی تھی، اس لیے کوئی بھی پٹی پڑھا دیا کرتا تھا، کوئی بھی الٹی سیدھی باتیں کہہ کر لوگوں کے ایمان کا اور دین کا سودا کر لیا کرتا تھا، اس لیے کہ لوگوں کے پاس علم نہیں تھا۔ یہ جو دور ہے، یہ دور جہالت کا نہیں ہے، یہ دور علم کا ہے، ٹیکنالوجی کا ہے، سائنس کا ہے، ایجوکیشن کا دور ہے۔ اس لیے اس دور میں جو فتنے آ رہے ہیں، وہ فتنے جہالت کے راستے سے نہیں آ رہے ہیں، یہ فتنے علم کے راستے سے آ رہے ہیں، یہ فتنے نئی ریسرچ کے راستے سے آ رہے ہیں، نئی تحقیق کے راستے سے آ رہے ہیں۔ اس لیے ان فتنوں کا جواب دینا اور ان کا مقابلہ کرنا بھی علم ہی کے راستے سے ہو سکتا ہے، صحیح معلومات کے راستے سے ہو سکتا ہے، قرآن اور حدیث کا صحیح مطالعہ کر کے اس کی گہرائی اور گہرائی میں اتر کر ہی ان فتنوں کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، شیطان ہر آدمی کو اور ہر زمانے کے اعتبار سے الگ الگ آدمی کو بہکاتا ہے۔ ایک عام آدمی ہے، اس کو تو شیطان بہکا دیتا ہے، نماز کا وقت ہے اس کو موبائل میں لگا دیتا ہے، وہ جو ہے چیٹنگ کرنے لگتا ہے، موویز دیکھنے لگتا ہے، فلمیں دیکھنے لگتا ہے، سیریل دیکھنے لگتا ہے، یا کہیں کوئی میچ ہے اس کی لائیو کمنٹری ہو رہی ہے اس میں لگ جاتا ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ پاتا اور آدھا ایک گھنٹہ گناہوں میں مست رہتا ہے۔ یہ کرتا ہے شیطان۔ لیکن اگر کوئی اللہ والا ہے، نیک آدمی ہے، اس کو اس طرح بھٹکانا یہ تو بہت مشکل ہے، تو اس لیے شیطان اس کے لیے دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے کہ رات کو جب وہ اللہ والے رات میں اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، اللہ کے سامنے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں، تو ان کو جلدی اٹھا دیتا ہے رات میں اور گھنٹوں انہیں تہجد میں لگائے رکھتا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ رات میں سونے کا بھی ہے اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر رونے اور گڑ گڑانے کا ہے، لیکن عشاء کے بعد فوراً ہی انہیں لگا دیا، عبادت میں لگے ہیں، تلاوت میں لگے ہیں، اور پھر تہجد کا وقت ہو رہا ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ عین جب فجر کی نماز کا وقت آئے گا، اس وقت جو ہے ہلکی سی نیند کا جھونکا آئے گا اور سو جاتے ہیں وہ، اور انہیں احساس تک نہیں ہوتا۔ وہ سمجھتے ہیں کہ چلو فجر کی نماز قضا ہو گئی تو کیا بات ہے، بعد میں پڑھ لیں گے، رات بھر اللہ کی عبادت میں رہے، اللہ کو مناتے رہے۔ نہیں، یہ شیطان کی حرکت ہوتی ہے، اس لیے کہ فجر کی جو نماز ہے جماعت کے ساتھ، اس کی اہمیت رات بھر کی عبادت سے بڑھ کر، تو وہ نیک لوگوں کو دوسرے راستے سے بھٹکاتا ہے، اور دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کے لیے اس کے پاس بھٹکانے کا فارمولہ اور اس کے لیے اس کے پاس پلاننگ الگ ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی ہر زمانے کے اعتبار سے شیطان کی طرف سے جو فتنے برپا کیے جاتے ہیں، سب کی سائز الگ، سب کی شکل و صورت الگ، اس لیے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ یہ علم کا دور ہے، اس لیے اس دور میں جو فتنے آ رہے ہیں وہ بھی علم کے راستے سے آ رہے ہیں۔ آپ مثلا اسی فتنے کو لے لیجئے، اس فتنے میں براہ راست یہ لوگ قرآن کریم کی آیات کو پیش کریں گے اور قرآن کریم کی آیات کا مطلب بتلائیں گے، حدیث پاک پیش کریں گے، اور جس سے ہمارے جو نوجوان ہیں بہت جلدی غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ اسلام کے انتہائی بنیادی عقیدوں میں سے ہے یہ، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ وہ ہے جو اسلام کا ڈھانچہ ہے، لیکن توحید، رسالت، آخرت پر ایمان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، یہ اصل میں اسلام کی روح ہے، اور روح کے بغیر ڈھانچے کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ آدمی کی وہی باڈی ہے جس باڈی کے ساتھ وہ 55 سال تک زندہ رہا ہے، اور اس باڈی کی حفاظت کے لیے نہ جانے وہ لاکھوں روپے خرچ کرتا تھا، لیکن جیسے ہی روح نکلی گھر والے جلدی کرتے ہیں کہ جلدی سے اس کو لے جا کر قبرستان میں دفن کر دیں۔
کیونکہ اب صرف ڈھانچہ ہے، اب صرف باڈی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اصل چیز تو روح ہے، ورنہ یہ عبادتیں، یہ دان دینا، یہ صدقہ کرنا، یہ خیرات دینا، یہ روزے رکھنا، یہ نماز پڑھنا دوسرے مذہب اور دوسرے دھرم کے ماننے والوں میں ہم سے زیادہ ہے۔ یہودیوں کا روزہ 50 دن کا ہوتا ہے، ہم تو صرف 30 دن روزے رکھتے ہیں۔ ان کے ہاں نمازیں جا کر دیکھ لیجئے، ان کے ہاں دیکھ لیجئے لوگ کتنی قربانی دے رہے ہیں اپنے مذہب کے اشاعت کے لیے۔ مجھے جھابوا میں ملے مشنری کا کام کرنے والے، ان میں بڑی خواتین بھی تھیں، عورتیں بھی تھیں۔ جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جو 17 سال سے اپنے گھر سے جو نکلے ہیں بس اپنے مذہب کو پھیلانے میں لگے ہوئے، 17 سال تک آج تک وہ گھر واپس نہیں گئے۔ ہمارا نوجوان تو 1 سال میں بھی گھبرا جاتا ہے، 1 سال کی تشکیل اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے اس کے لیے، لیکن کیا ہے، انہیں کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آخرت میں یہ خالی ہاتھ، کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل بنیاد ہے، جو اصل روح ہے، اس روح سے ان کا عمل خالی ہے، اس عمل پر کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ رب العزت دیتے ہیں اس لیے اسی دنیا میں دے دیں گے۔ کوئی اگر صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دیتے ہیں، اسے اچھے اچھے ایوارڈ عطا کر دیتے ہیں، وہ بڑا نیک نام ہو جاتا ہے، اور پورے دنیا کی سطح پر اس کی واہی ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا دیالو ہے اور اس نے یہ کیا وہ کیا، اس نے اپنا 50% لوگوں کے لیے وقف کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ جو ہونا ہوتا ہے وہ دنیا ہی میں ہو جاتا ہے، آخرت میں کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے کہ آخرت میں جو اصل ایمان ہے، ایمان بالغیب، جو اصل روح ہے، اس کے بغیر وہاں انٹری نہیں ہے۔ آخرت میں جانے کے لیے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اس جنت میں انٹری کے لیے جو اصل پاسپورٹ ہے، جو ویزا ہے، وہ ہے ختم نبوت کا ویزا، وہ ہے اللہ کو ایک ماننے کا ویزا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ویزا۔ اس کے بغیر کسی کے لیے جنت میں انٹری نہیں ہو سکتی، چاہے اس کے پاس دوسرے سارے ڈاکومنٹ ہیں، اس کے پاس فلائٹ کا ٹکٹ ہے، سب کچھ ہے، لیکن جو اصل ہونا چاہیے وہ تو اگر اس کے بغیر جانا چاہتا ہے تو وہ اس دیش کا باغی ہے، دشمن ہے، اسے اس دیش میں گھسنے نہیں دیا جائے گا۔ تو یاد رکھیے یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ حدیث پاک آپ نے بار بار سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کا ایک سلسلہ جاری کر رکھا تھا، اور یہ جو نبوت کا محل اللہ رب العزت نے بنایا ہے، انبیاء 1 2 نہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں آئے، لوگوں کی بھلائی کے لیے آئے، انسانوں کو صحیح راہ دکھانے کے لیے آئے، لیکن اس پورے محل کی اور پورے قطر نبوت کی جو تکمیل ہوئی ہے اور جو آخری اینٹ رکھی گئی ہے وہ کس کے ذریعے؟ سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے، آپ کے ذریعے قطر نبوت کی تکمیل ہو گئی۔ ارے ہے نا یہ روایت سب کے ذہن میں سنتے رہتے ہیں نا کہ انبیاء جو قطر نبوت ہے، جو پورا ایک محل ہے، وہ محل تیار ہو گیا۔ یاد رکھیے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذریعے اس قطر نبوت کی تکمیل ہوئی ہے، اسی طرح عقیدہ ختم نبوت کے ذریعے ہمارے قطر ایمانی کی تکمیل ہوگی۔ ورنہ جو ایمان کا محل ہے، جو اللہ رب العزت نے جو ایمان کی عمارت بنائی ہے، اس میں کمی رہ جائے گی اور ایمان مکمل نہیں ہوگا اگر کسی کو ذرہ برابر بھی ختم نبوت کے عقیدے کے بارے میں شبہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اگر اس سلسلے میں ذرہ برابر کوتاہی کی گئی تو پھر مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں رہے گا۔ قرآن کریم کی آیت ہے نا، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس آیت میں بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، اور اس طرح 100 آیات ہیں جن سے اس مفہوم کو سمجھا جا سکتا ہے، سینکڑوں احادیث ہیں جو تواتر کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں۔ اس لیے اس عقیدے پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
جب اپنی زندگی کے مشن کی تکمیل فرما رہے تھے اور اللہ کے پاس آپ جانے والے تھے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ دیکھو آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا، نعمت اسلام کو مکمل کر دیا اور اسلام ہی کو دین کے طور پر قبول کر لیا۔ اب آج کے بعد کوئی بھی ازم، کوئی بھی نظام اور کوئی بھی طریقہ زندگی، کوئی بھی لائف سسٹم اور کوئی بھی دھرم اللہ رب العزت کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب صرف اور صرف اسلام، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چور راستے سے جانا چاہے گا، جنت میں داخل ہونا چاہے گا، کسی اور مذہب کو اپنا لے، کسی کو زبردستی مسیح بنا لے، کسی کو مہدی بنا لے، قرآن کریم کہہ رہا لَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ کسی کے دل میں یہ شبہ نہ رہے، یہ ذہن میں کہ نہیں سب تو ایک ہی منزل پر جانا چاہ رہے ہیں، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام میں تو راستہ بھی درست ہونا صحیح ہے اور نیت کا بھی درست ہونا ضروری ہے، طریقہ کار کا بھی درست ہونا ضروری ہے۔ اس لیے اسلام کے علاوہ کوئی مذہب قابل قبول نہیں ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کو مکمل کر دیا، تو پھر اب کسی نئے دین اور نئی شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی جب دین مکمل ہو گیا تو اب نئے دین کی ضرورت نہیں ہے نا۔ اب کوئی نبی، پھر اس لیے نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے، رسول کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے کو بالکل مکمل کر دیا ہے اور ختم کر دیا ہے۔ اگر مسلمانوں سے اس عقیدہ ختم نبوت کو ختم کر دیا جائے تو مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، اس لیے کہ ہر کچھ دن کے بعد کوئی نہ کوئی اٹھ کھڑا ہوگا اور وہ نبوت کا دعویٰ کر دے گا، رسالت کا دعویٰ کر دے گا۔ اس طرح سے یہ مسائل چلتے ہی رہیں گے۔ اس لیے ان نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں یہ ساری حقیقتیں سمجھا دی۔ اب یہ جو نئے نئے فتنے آ رہے ہیں، قادیانیت کا فتنہ ہے یا یہ کہ شکیلیت کا فتنہ ہے، یہ مسائل ہیں ہمارے سامنے، اور خاص کر ہمیں اپنے نوجوانوں کے دین اور ایمان کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے ہمارے پاس جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ یہی دین ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ مسلمانوں کے پاس معاشی اعتبار سے بہت بڑی طاقت ہے یا مسلمان سیاسی اعتبار سے بہت مضبوط ہیں، نہیں، ہر اعتبار سے مسلمان کمزور ہیں۔ البتہ مسلمانوں کی جو چیز کافروں کو اور دشمنوں کو ابھی بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے عقیدے کو، اپنے دین کو اور مذہب کو آج بھی اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ ہے، چاہے وہ نماز میں کوتاہی کر دیتے ہیں، روزے میں کوتاہی کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ ہر طرح کی قربانی کے لیے ہو سکتا ہے کہ ہمارے بعض علماء سے بھی آگے رہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ محبت اور عشق کا جذبہ رکھا ہے۔ اس لیے کسی کو کبھی بھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے، اور اس کے جذبات کیا ہیں اور کتنے پاکیزہ جذبات ہیں یہ تو اللہ رب العزت کو ہی معلوم ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو اصل چیز ہے وہ ہدایت اور دین ہے، اور اسی نعمت کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ رب العزت نے، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں سورہ فاتحہ، ہر نماز میں پڑھتے ہیں نا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن جب اللہ کا پیغام ہے پوری انسانیت کے لیے تو ہمیں سمجھنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اللہ ہمیں کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں۔ تو بہرحال خود سورہ فاتحہ ہے، ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہے، ہم لوگ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، لیکن خود سورہ فاتحہ میں کیا کہا گیا ہے اگر اس کو ڈیٹیل سے بیان کیا جائے تو وقت لگے گا۔ مختصر آپ یہ سمجھیے سورہ فاتحہ میں دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ کیا ہو، اور دوسرے یہ کہ اللہ سے کیا مانگنا چاہیے۔ دو چیزیں، بھائی مانگنا اللہ سے ہی ہے، یہ تو بالکل کلیئر ہے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایک اللہ کے علاوہ اپنا سر کہیں نہیں جھکا سکتے، اس لیے اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہو، آدھی سورہ فاتحہ میں یہی بتلایا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ سے کیا مانگنا ہے۔ تو مانگنے کا طریقہ کیا اللہ نے سمجھایا، مانگنے کا طریقہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین
کہ اللہ کی خوب تعریف کرو. دنیا میں بھی اگر کسی سے کچھ لینا ہو تو پہلے اس کو آدمی خوش کرتا ہے کہ آپ تو دیالو ہیں حاجی صاحب, آپ تو بہت خرچ کرتے ہیں, غریبوں کا خیال رکھتے ہیں, ذرا ہمارے یہاں بھی ایک غریب کے یہاں شادی ہو رہی ہے, آپ کی دلچسپی لے لیجیے. تو پہلے اس کو خوش کیا جاتا ہے. تو اللہ نے مانگنے کا یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اللہ کی تعریف کرو, یہ بتلاؤ کہ وہی رحمان ہے, وہی رحیم ہے, اور قیامت کے دن کا وہ مالک ہے. اور تم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کے سپرد کر دو. تم یہ عہد کرو, اقرار کرو, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہمارے لیے تیرے علاوہ کوئی در نہیں ہے, ہم اور کہیں نہیں جا سکتے, تو ہی تو ہے, تو راضی ہو جا, تو مان جا. اس طرح اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو. اللہ دیدلا محروم اور نامراد نہیں کرے گا. یہ تو مانگنے کا طریقہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ مانگنا کیا ہے. آگے اللہ نے وہی سکھلایا ہے کیا مانگنا ہے. اللہ نے دنیا کے عہدے اور بینک بیلنس, اچھی گاڑیاں, اچھے مکان مانگنے کا حکم نہیں دیا, کیونکہ ان چیزوں کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چیزیں تو اللہ ان لوگوں کو بھی دے دیتے ہیں جو اللہ کے باغی ہیں, اللہ کے دشمن ہیں, جو اللہ کو ہی نہیں مانتے, ان کو بھی اللہ دیتے ہیں. اس لیے اللہ نے جس چیز کے مانگنے کا حکم دیا ہے وہ بہت انمول ہے, وہ بڑی قیمتی چیز ہے. اللہ نے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم, میرے بندے اگر تم کو مجھ سے مانگنا ہے تو مجھ سے ہدایت مانگو, دین مانگو, اسلام مانگو, آخرت پر ایمان مانگو. قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے. مفسرین نے یہاں لکھا ہے اگر اللہ کے خزانے میں ہدایت اور ایمان کی دولت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہوتی اللہ اس کے مانگنے کا حکم دیتا, لیکن اللہ نے ہدایت کے مانگنے کا حکم دیا. معلوم ہوا اللہ کے یہاں ہدایت سے بڑھ کر کوئی انمول دولت نہیں. یہ دولت اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے, بلا کسی ریکویسٹ کے دی ہے, بغیر کسی پریشانی کے دی ہے. یہی چیز ہمارے دشمنوں کو نہیں بھاتی ہے اور ہم سے وہ اس دولت کو چھیننا چاہتے ہیں, ہمارے نوجوانوں سے اس سرمایے کو چھیننا چاہتے ہیں. یہ ہدایت کتنی بڑی دولت ہے. اللہ بڑا بے نیاز ہے, اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے آپ کے چچا ابو طالب, اور انہوں نے آپ کی طرف سے بہت ہی خدمت کی تھی اور ہمیشہ وہ آپ کے سپورٹ میں کھڑے رہتے تھے. آپ کی بڑی چاہت تھی کہ کسی طرح میرے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لیں اور آخرت کے عذاب سے بچ جائیں, لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. اللہ بڑا بے نیاز ہے. اللہ نے فوراً آیت نازل کی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے, اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت ملے گی. ٹھیک ہے آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کا مقام سب سے اونچا ہے, لیکن ہدایت کی اتھارٹی اور ہدایت کا پاور صرف اور صرف میرے پاس ہے. میں اگر چاہوں گا تو نبی کے بیٹے کو بھی ہدایت سے محروم کر دوں گا, اور اگر میں چاہوں گا تو ایک چرواہے کو بھی آخری وقت میں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر کے اس کے لیے جنت کی راہ دوں گا. یہ اللہ نے فرمایا. یہ ہے وہ عظیم دولت جس کی وجہ سے ہم دشمن کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح چبھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر ہمارے کسی نوجوان کے ذہن میں عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں شبہ پیدا ہو گیا, وہ اس دولت ہدایت سے, دولت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس کے ذریعے دشمن وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں اور یہ طرح طرح کی حربیں اپناتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ کیا کیا استدلال کرتے ہیں. اس طرح کی مجلس میں سارے استدلالات, ان کے سارے دلائل تو سامنے نہیں آ سکتے. اس طرح کی مجلسیں اس لیے رکھی جاتی ہیں تاکہ ہمارے اندر فکر ہو, ہم اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کریں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا. دیکھیے انبیاء کو اپنی نسلوں کے دین اور ایمان کی حفاظت کی کتنی فکر ہے. حالانکہ اس وقت بگڑنے کے اتنے سورسز نہیں تھے جتنے آج کل ہیں. فتنوں کا ایسا دور نہیں تھا جتنے فتنے آج کل پروان چڑھ رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں. قرآن کریم میں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا آخری وقت. یعقوب علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبروں میں, اور
इब्रानी ज़बान में उनका लक़ब है इसराइल। क्या लक़ब है उनका? इसराइल। ये इब्रानी ज़बान है, जैसे अरबी है, सुरियानी ज़बान है, ऐसे ही इब्रानी ज़बान है। ये तौरात जो नाजिल हुई है मूसा अलैहिस्सलाम पर, उसकी असल ज़बान इब्रानी है। बाज़ उलमा की यही राय है। और ये यहूदियों की मजहबी ज़बान है, जैसे हमारी मजहबी ज़बान अरबी है और ये इब्रानी ज़बान तकरीबन ख़त्म हो गई थी। लेकिन जब से इसराइल वजूद में आया है, इन यहूदियों ने इस ज़बान को एक ज़िंदा ज़बान बना दिया है। बाज़ाब्ता इस ज़बान को सिखाने के लिए यूनिवर्सिटीज़ कायम हो गई हैं, जिसमें सिर्फ इसी ज़बान के लिए शोबे कायम हैं। तो अब इन लोगों ने इस ज़बान को फिर से ज़िंदा कर दिया है। तो इब्रानी ज़बान में याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब है इसराइल। इसराइल का अरबी में माना क्या होता है? इसराइल का अरबी में माना है अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। तो याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के बड़े जलीलुल क़द्र पैगंबरों में हैं, अंबियाए बनी इसराइल में हैं। उन्हीं के नाम पे यहूदियों ने अपने इस मुल्क का नाम क्या रख रखा है? इसराइल रख रखा है। ठीक है, तो इसराइल जो मुल्क का नाम इन्होंने रखा है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के नाम पर रखा है। वो इनको अपने आबाओ अजदाद में मानते हैं, उनकी ताज़ीम करते हैं और एहतराम करते हैं, जैसे मुसलमान एहतराम करते हैं। और उनका लक़ब चूँकि इसराइल था, इसलिए उनके उसी लक़ब को उठाकर उसी से अपने मुल्क का नाम रख लिया। तो बहरहाल कुरान करीम में याकूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा है। उनकी ज़िंदगी बड़ी आजमाइश में और इब्तिला में गुजरी। उनके बेटे हैं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, वो भी जुदा हो गए। बड़ी परेशानियों से उनका वक्त गुजरा। लेकिन एक वक्त वो आया जब बुढ़ापे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी आंखें ठंडी की और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम उनको मिल गए, जो मिस्र के बादशाह थे। चुनांचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम भी अपनी औलाद के साथ, पहले वहीं रहते थे जो आजकल इसराइल का इलाका इसराइल ने कब्जा कर रखा है। याकूब अलैहिस्सलाम अपनी औलाद के साथ वहीं रहते थे। लेकिन फिर जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र पर हुकूमत शुरू की और पता चला, तो उसके बाद वहीं जाके बस गए थे, वहीं इंतकाल हुआ। जब उनके इंतकाल का वक्त करीब आया तो कुरान करीम ने उसकी मंजर कशी की है। उन्होंने अपने बेटों को जमा किया और इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने बेटों से क्या डिस्कस किया, क्या इशूज थे, क्या मसाइल थे, जिसको ये बूढ़ा आदमी अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में अपने बेटों के साथ शेयर करना चाहता है। ये बहुत ही सोचने और समझने की चीज़ है ना। कुरान करीम ने इसका तज़किरा किया है कि याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से ये नहीं पूछा कि मेरे बेटों, मेरे मरने के बाद मेरे इस कारोबार का क्या होगा, मेरे मरने के बाद ये जो वजारतें हैं, यहाँ की मिनिस्ट्री है, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में तुम्हारा इतना रोल है, इसके बाद क्या होगा, इसके बारे में नहीं पूछा। हालांकि याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं। इन बेटों में बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर तिजारत करते हैं। वो बेटे हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस वक्त की सबसे सुपर पावर ताकत का मालिक बना रखा है। उनके बेटे हुकूमत कर रहे हैं, उनके बेटे मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन इस बूढ़े बाप को अगर फिक्र है तो इन चीज़ों की फिक्र नहीं है कि मेरे बाद कारोबार का क्या होगा, मेरे बेटों की हुकूमत का क्या होगा। कुरान करीम ने कहा है कि इस बूढ़े ने अपने बेटों को जमा करके पूछा, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बेटों मुझे ये बतलाओ कि तुम मेरे मरने के बाद भी अकीदे तौहीद पर कायम रहोगे या नहीं रहोगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दुनिया के चमकते हुए और सिक्कों की वजह से और दुनिया के वसाइल की वजह से कहीं अपने दीन को और अपने धर्म को ही छोड़ दो और इस्लाम को ही सलाम कर बैठो। ऐसी नौबत तो नहीं आएगी। मुझे इसकी जमानत और गारंटी चाहिए। मा ताबुदून मिन बादी, तुम मेरे बाद किसकी इबादत करोगे, कहीं अल्लाह की इबादत से फिर तो नहीं जाओगे। ये है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की अपनी नस्लों के बारे में। कैसी नस्ल के बारे में? उन बेटों के बारे में जो बेटे खुद नबी हैं, रसूल हैं, पैगंबर हैं, या
دوسرے بیٹے اگر پیغمبر نہیں تو علماء نے لکھا ہے وہ اولیاء اللہ ہیں، بزرگان دین میں ہیں، ان کے دین اور ایمان کے بارے میں اتنی فکر ہے کہ مرتے وقت بھی اس کو بچانے کے سلسلے میں تدبیریں ہو رہی ہیں۔ تو کیا یہ ہمارے اور آپ کے لیے لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ ہمارے بچے ہر وقت فتنوں کے دور میں رہتے ہیں، اور ہر وقت وہ جن چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں کبھی بھی ان کے دین پر اور ایمان پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے دین، ایمان، عقیدہ کی حفاظت کی فکر زیادہ کرنی چاہیے۔ یہ فتنے جو آتے ہیں ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ایک پس منظر ہوتا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کے لیے۔ مثلا یہ مرزا غلام قادیانی کو ہی لے لیجیے، اس نے فتنہ کب شروع کیا؟ اس کی پیدائش جو ہے یہ 1835 کی ہے نا، 1835 اچھا 35 یا 40 کی، حضرت مفتی صاحب فرما رہے 40 کی۔ اب دیکھ لیجیے، یہ عین وہ وقت ہے جب 1857 کا انقلاب برپا ہوا ہے، اور جس میں انگریزوں نے لاشوں کے منارے تعمیر کر دیے اور اتنا ظلم کیا تھا اور ستم کے ایسے پہاڑ توڑے تھے علماء پر اور یہاں کے مسلمانوں پر اور یہاں کے بے قصور عوام پر کہ خود بعض انگریز بھی چیخ اٹھے تھے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ان حالات میں انہیں بہت ڈر تھا کہ ہم نے اس قوم پر ظلم کیا ہے تو یہ تو کبھی بھی پھر سے ہمارے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں۔ وقتی طور سے تو ظلم کے ذریعے کسی کو دبایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے جذبات کو مٹایا تو نہیں جا سکتا۔ یہی وہ وقت ہے جب مرزا غلام قادیانی کی خدمات حاصل کی گئی اور اسے لا کر کھڑا کر دیا گیا تاکہ مسلمان آپس میں ہی گتھم گتھا ہو جائیں اور انہیں خود ان کے گھر میں آپس میں جھگڑا ہو جائے، ان کا اختلاف ان کے بیڈ روم تک پہنچ جائے، اور یہ انہیں باہر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسی منمانی کر رہے ہیں، ہماری طرف سے توجہ ہٹ جائے۔ تو یہ جب بھی اس طرح کی صورتحال ہوئی ہے، یہ اس طرح کے بڑے بڑے فتنے آتے رہے ہیں، اور سب کا پس منظر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کو کہیں نہ کہیں اسلام دشمن طاقتیں استعمال کرتی ہیں، اور یہ ہوتا رہے گا۔ اسلام کے خلاف فتنوں کا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور لیکن بہرحال واللہ متم نوری، اللہ رب العزت نور حق کو کبھی بجھنے نہیں دیں گے، اسلام کا چراغ انشاءاللہ جلتا ہی رہے گا۔ تو اسی طرح یہ فتنے ہر تھوڑے دن کے بعد نئے نئے لباس میں اور نئی نئی شکل میں یہ فتنے سامنے آتے ہیں۔ اب یہ شکیل ابن حنیف کا فتنہ دیکھ لیجیے، ہم تو پہلے بہت احتیاط کرتے تھے کہ اسٹیج سے اس طرح کی باتیں نہ کی جائیں، اور ہم لوگوں نے اس سلسلے میں بہت احتیاط برتی ہے، اس پہ بہت مشورے بھی ہوئے کہ چونکہ ایک چیز اگر عوام میں نہیں ہے تو بلا وجہ اس کا تذکرہ کرنے سے بھی اس کو اہمیت ہو جاتی ہے، اور پھر لوگ اس کی ٹوہ میں لگ جاتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہم چاہتے تھے کہ یہ مسئلہ ختم ہو جائے، لیکن اس وقت جو ہے صورتحال بہت خراب ہو چکی ہے، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، اور جو رپورٹیں آ رہی ہیں وہ بالکل دل دہلا دینے والی رپورٹیں ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں، بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان اس فتنے کا شکار ہو چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی اور عقیدے کی حفاظت فرمائے۔ وہ کیا رہا ہے، اس شخص نے سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ایک دین کا داعی اور مبلغ بنا کر پیش کیا، اور کبھی بھی یہ اسی طرح لوگوں کی ہمدردی اور حمایت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے آپ کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر کچھ دنوں کے بعد مسیح ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ پہلے دلی میں اس نے اپنے فتنے کو پھیلانے کی کوشش کی، وہاں لوگوں کو پتہ چلا، لوگوں نے خبر لی تو یہ وہاں سے بھاگا۔ دہلی میں لکشمی نگر میں 2 جگہ اس نے اپنا مرکز بنایا، اس مرکز کو تو اس نے چھوڑ دیا اس لیے کہ اب یہ اورنگ آباد میں جا کر بیٹھ گیا ہے، لیکن آج بھی اس کا وہ مرکز لکشمی نگر میں موجود ہے۔ کالجز میں جو پڑھنے والے طلبہ ہیں اور اسی طرح عام مسلمان جن کے اندر دین کی طلب ہے اور دین سے محبت ہے،
وہ اس شخص کا بالکل سافٹ ٹارگیٹ ہے، وہ ان کو بہت آسانی سے اپنے پھندے میں پھنسا لیتا ہے۔ اب یہ کہتا کیا ہے؟ دیکھیے، اس نے 2 دعوے کیے ہیں، دونوں ہی یہ 2 دعوے کی وجہ سے اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے یہ بھی کہا کہ میں مہدی ہوں اور یہ بھی کہا کہ میں مسیح ہوں۔ حالانکہ پوری اسلامی تاریخ کو آپ پڑھ لیجئے، قرآن اور حدیث کو دیکھ لیجئے، مہدی الگ ہیں اور مسیح الگ ہیں، دونوں الگ الگ ہیں۔ مہدی جو ہیں، جن کا نام محمد ہوگا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان نبوت سے ان کا تعلق ہوگا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوں گے، اور اللہ رب العزت نے ان کو خاص عظمت اور خاص مقام عطا کیا ہوگا۔ وہ تشریف لائیں گے اور دنیا میں ان کی وجہ سے ہدایت کی ہوائیں چلیں گی اور فتنوں کا مقابلہ کرنے میں مسلمانوں کو بڑی مدد ملے گی، اور ان کے بعد ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ تو یہ مہدی الگ ہے، اور دوسری طرف مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جو یہودیوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر لٹکا دیا، یہ ان کی حماقت ہے اور بیوقوفی ہے، اور اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قرآن کریم نے کہا وما صلبوا وما قتلوا، وما قتلوا وما صلبوا، کہ ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور یہ بیوقوف بن گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے قتل ہونے سے بچا لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے سولی پر لٹکائے جانے سے بچا لیا۔ اللہ رب العزت نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور حدیث پاک میں ہے کہ قیامت سے پہلے پہلے جب فتنہ بہت عام ہو جائے گا اور دجال اس دنیا میں آ جائے گا اور دجال کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا عام مسلمانوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا نہیں کریں گے، اس لیے کہ وہ پیدا ہو چکے ہیں، انہیں اتاریں گے۔ نزول کا لفظ ہے، ینزل عیسی ابن مریم، وہ کیا کریں گے؟ اتریں گے۔ وہ دمشق میں ایک جگہ ان کو اتارا جائے گا فرشتوں کے سہارے، وہ اتریں گے، اور اترنے کے بعد وہ صلیب کو اور کروس کو توڑیں گے، اور ان کی برکت سے عیسائیت دنیا سے ختم ہو جائے گی۔ ہر طرف ایمان کا غلغلہ ہوگا اور ایمان کا بول بالا ہوگا، اور وہ دجال کو قتل کر دیں گے، ختم ہو جائے گا فتنہ۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور انہیں اللہ رب العزت نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ ایک وقت آئے گا جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں زمین میں اتاریں گے اور وہ دجال کا مقابلہ کریں گے۔ اور مہدی جو ہیں وہ پیدا نہیں ہوئے ہیں، اللہ رب العزت کو جب منظور ہوگا وہ پیدا ہوں گے، البتہ ان کا نام کیا ہوگا، ان کے والد کا نام کیا ہوگا، ان کی شکل و صورت کیا ہوگی، وہ کس خاندان سے تعلق رکھیں گے، ان کی صفات کیا ہوں گی، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ احادیث میں موجود ہیں تاکہ کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ تو یہ دونوں الگ الگ پرسن ہیں نا، مہدی الگ ہے اور مسیح الگ ہے۔ اس آدمی کا جھوٹا ہونا یہی سے ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ ایک کبھی تو کہہ رہے میں مہدی ہوں اور کبھی کہتے مسیح ہوں۔ یہی حال قادیانی کا بھی تھا، مرزا غلام قادیانی، اس نے بھی اسی طرح دونوں کا دعویٰ کر دیا تھا، اپنے آپ کو مہدی بھی کہتا تھا اور اپنے آپ کو مسیح بھی کہا کرتا تھا، حالانکہ دونوں الگ الگ شخصیتیں ہیں۔ اب یہاں اس نے لوگوں کو بہکانا یہ شروع کیا ہے کہ یہ جو حدیث پاک میں کہ دجال آئے گا اور دجال کے آنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، مسیح آئیں گے، تو اس کے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ دجال آ چکا۔ کہاں ہے بھائی دجال؟ دجال کے بارے میں تو بہت سخت روایات ہیں احادیث میں کہ دجال آئے گا، پوری دنیا کا نظام ہل کر رہ جائے گا، پوری دنیا میں اتھل پتھل مچ جائے گی۔ وہ جہاں سے گزرے گا اللہ نے اس کو زبردست طاقت دے رکھی ہوگی، جو اس کی بات مانے گا اسے اپنی بنائی ہوئی نقلی جنت میں، اور جو نہیں مانے گا اسے نقلی جہنم میں ڈال دے گا۔ حتیٰ کہ اللہ نے اسے اتنی طاقت دی ہوگی کہ وہ زمین سے کہے گا کہ تو اگا اپنے خزانے کو، تو زمین سے خوب پیداوار اگ جائے گی۔ ایک شخص کے مدینہ منورہ کے باہر جسم کے 2 ٹکڑے کر دے گا،
ایک ٹکڑا مشرق میں، ایک ٹکڑا مغرب میں، اس کے بعد دجال اشارہ کرے گا مل جاؤ، دونوں ٹکڑے مل جائیں گے اور پھر سے وہ زندہ ہو جائے گا۔ دجال کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہوگی، غیر معمولی طاقت، ایسے حالات میں جبکہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا سودا کر لیتے ہیں، جب اتنی بڑی طاقت آ جائے گی تو اس وقت اپنے ایمان پر قائم رہنا یہ بہت مشکل ہوگا۔ اس لیے صحابہ کرام کو بھی یہ حکم دیا گیا، مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ دجال سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا گیا کہ سورہ کہف کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی دجال کے فتنے سے حفاظت فرمائیں گے۔ تو دجال کو تو آنا ہے اور اس کی طاقت ایسی ہوگی کہ پوری دنیا اس کے سامنے بے بس ہو جائے گی، کوئی اسے مار نہیں سکے گا، قتل نہیں کر سکے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتاریں گے، عیسیٰ علیہ السلام اس کا مقابلہ کریں گے اور اسے قتل کریں گے، حدیث پاک میں موجود ہے، اور لوگوں کو دکھلائیں گے بھی کہ یہ دیکھو اب وہ زندہ نہیں رہا، اس لیے کہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا۔ کتنے لوگ اس کو اپنا بھگوان مان لیں گے اور سوچیں گے کہ اس کو تو کوئی قتل کر ہی نہیں سکتا ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام باضابطہ دکھائیں۔ تو اس کا یہ کہنا ہے کہ دجال تو آ چکا۔ کون ہے دجال؟ وہ کہتے ہیں یہی امریکہ، یہی تو دجال ہے، سارے فتنوں کی جڑ ہے، یہ ساری دنیا میں اس نے پریشانی پیدا کر رکھی ہے۔ دیکھیے یہ ان کی صرف بہکانے کی باتیں ہیں۔ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، ارے کیا لکھا ہوگا؟ یہ حدیث پاک میں، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ اردو میں لکھیے امریکہ، کاف الف زبر کا، اس کے بعد لکھیے فرانس، کیا؟ فرانس، امریکہ فرانس، تو کہتے ہیں دجال امریکہ اور فرانس ہے، اور دونوں کو ملا کر لکھیے تو اس کا کا لے لیجیے اور ادھر کا فرانس کا فارا لے لیجیے، کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ تو وہی تو ہے، حدیث میں کہا گیا ہے کافر لکھا ہوگا اس کی پیشانی پہ، آپ دونوں ملکوں کو جوڑ دیجیے، کافر لکھا ہوا ہے۔ بعض روایات میں گدھے کی شکل بتائی گئی ہے دجال کی، تو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو فائٹر پلین ہیں اور پوری دنیا میں تہس نہس مچا دیتے ہیں، انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی کو منٹوں میں خاک میں ملا دیا تھا، یہی تو ہے وہ دجال۔ تو یہ اس طرح کی تعویل کر کے لوگوں کے ایمان کو اور عقیدے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے دجال کی شکل و صورت بھی حدیث میں متعین کر دی گئی ہے، وہ ایک آنکھ کا کانا ہوگا، اس کی شکل بہت ہی بھیانک قسم کی ہوگی، خطرناک قسم کی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے ایک آدمی سے تشبیہ دے کر اس کو سمجھایا تھا، وہ بھی انسان ہی ہوگا۔ دو ملکوں کو یا گدھے کو یا فائٹر پلین کو دجال قرار دینا یہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر ہے، لیکن یہ لوگ کر رہے ہیں اور نوجوان ان کی باتوں میں اور بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ یہ دہلی میں میں نے ایک صاحب سے پوچھا کہ تم کیسے مان گئے اس کی بات؟ کہا کہ ہمیں بتلایا گیا تھا اور ہم نے وہ سب نشانیاں دیکھی۔ کیسے دیکھی؟ عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق میں آئیں گے، تو کہا کہ ہمیں بتلایا گیا کہ دمشق کا مطلب ہے کوئی بھی شہر، لہذا دہلی بھی ایک بڑا شہر ہے، بلکہ ابھی تو دلی کی جو حیثیت ہے وہ دمشق سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر کہا گیا کہ وہ ایک مینارے سے اتریں گے تو لکشمی نگر میں جو ایک مسجد ہے جہاں پہ اس نے اپنا اڈا بنایا تھا، لکشمی نگر دلی کا علاقہ ہے، ٹھیک ہے، لکشمی نگر میں جو مسجد ہے جہاں اس نے اڈا بنایا تھا وہ مسجد ایک مینارے والی ہے، اور پھر وہ دروازے سے داخل ہوں گے شہر کے دروازے سے، تو شہر کے دروازے سے کہا وہ جو لکشمی نگر میں مسجد ہے اسی کے آگے ٹول پلازا بنا ہوا ہے، وہی تو ہے شہر کا دروازہ۔ تو یہ اس طرح نوجوانوں کو بہکا رہے ہیں۔ آپ کو تو یہ چیزیں عجیب لگ رہی ہوں گی، لیکن جو لوگ ان کے پھندے میں پھنس چکے ہیں وہ اس کو اتنی کانفیڈنس کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، یہ ان کے دل میں اور دماغ میں اندر تک اتر جاتے ہیں۔ جامعہ کے کچھ طلباء وہ اس فتنے سے متاثر ہو گئے، جب انہیں سمجھانے کی کوشش کی گئی، ہم نے ان کے سامنے قرآن کریم پڑھا، حدیث پاک بتلائی، ان کو واسطہ دیا کہ تم مسلمان ہو، سمجھدار ہو، اور پھر بھی اس طرح کی بہتی بہتی باتیں کرتے ہو، تو آخر میں ان نوجوانوں نے کیا کہا معلوم ہے آپ کو؟ آپ سنیں گے تو لرز اٹھیں گے کہ یہ فتنہ کتنا خطرناک ہے۔ ان جامعہ کے ان اسٹوڈنٹس نے کہا کہ ہم بغیر کسی دلیل کے شکیل ابن حنیف کو مہدی اور مسیح مانتے ہیں، یعنی ہمیں دلیل نہیں چاہیے،
ہمیں نہیں چاہیے قرآن، ہمیں نہیں چاہیے حدیث۔ یہ فتنہ کہاں تک جا رہا ہے؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میرے دوستو، اگر ہم نے اپنی نسلوں کی حفاظت کی فکر نہیں کی تو یہی ہوائیں ہمارے گھروں کو بھی خاکستر کر سکتی ہیں، ہمارے گھر میں بھی آگ لگ سکتی ہے۔ آگ نہیں لگی تو کم از کم اس جلتی ہوئی آگ کی آنچ تو ہمارے یہاں ضرور پہنچ جائے۔ اس لیے اپنے آس پڑوس کی خبرگیری کی ضرورت ہے، اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سلسلے میں بہت واضح ہیں۔ جیسے آپ نے دجال کے بارے میں بتلا دیا کہ دجال کے بارے میں لوگ ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کرتے ہیں، بس اتنی بات یاد رکھو کہ دجال جو ہے وہ کانا ہے۔ دجال کیا ہے؟ کانا ہے۔ آنکھ کے اعتبار سے اس کے اندر عیب ہے، اور جو اصل خدا ہے جو پورے سنسار کو چلا رہا ہے وہ پاک اور بے عیب، اس کے اندر عیب نہیں ہے۔ اگر اتنی موٹی سی بات یاد رکھو اور دوسری بات یاد نہ رہے تب بھی تم دجال کو پہچان سکتے کہ یہ دجال ہے، یہ تو پوری دنیا کو کافر بنانا چاہتا ہے، پوری دنیا پر اپنی حکومت مسلط کرنا چاہ رہا ہے اور لوگوں کے ایمان کا سودا کرنا چاہتا ہے، تم یہ کہہ کر بھی دجال کو پہچان سکتے ہو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے بہت ہی واضح طور پر ارشاد فرمایا، کیونکہ یہ جو فتنہ ہے ختم نبوت کے انکار کا، یہ فتنہ آپ حضرات جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں شروع ہو گیا۔ مسیلمہ کذاب، مسیلمہ جو تھا اس زمانے میں کذاب کا معنی بہت بڑا جھوٹا، یعنی تھوڑا بہت جھوٹ تو سب لوگ بول لیتے ہیں، لیکن اتنا بڑا جھوٹ، اتنا سفید جھوٹ کہ یہ نالائق کہنے لگا میرے پاس بھی وحی آتی ہے، اس لیے اسی وقت اس کا لقب پڑ گیا تھا کذاب، بہت بڑا جھوٹا۔ باضابطہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک علاقے کے بارے میں کہا کہ یہ علاقہ میری تحویل میں رہے گا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سے مقابلہ کرنا پڑا، اور اس لڑائی میں آپ کو معلوم ہے امت کا کتنا بڑا سرمایہ اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا مسیلمہ کذاب کے ساتھ، اور اس کی نبوت کو مان کر مرتد ہونے والے جو بدقسمت لوگ تھے ان کے ساتھ جو صحابہ کرام نے جہاد کیا ہے، اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی ہے۔ ایک ایک صحابی کتنا قیمتی، اللہ کا کتنا منتخب بندہ ہے، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس۔ تو یہ فتنہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے، صحابہ کرام نے اپنے عمل سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ اس سلسلے میں کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ ان کا عمل ہے اور وہ جانے، ہر چیز میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مسلمانوں میں ہر چیز میں بڑا تشدد ہے اور ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں۔ دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ٹھیک ہم ایک سیکولر ملک میں رہتے ہیں، سیکولر ملک کیا اگر ہم مسلم ملک میں بھی رہیں تب بھی اگر کوئی آدمی کسی دوسرے مذہب کو اپناتا ہے تو یہ اس کا پرسنلی معاملہ ہے، ذاتی معاملہ ہے، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے کہ وہ ہندو ہو گیا، یہودی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا وہ جانے، ہم اسے زیادہ سے زیادہ سمجھائیں گے، آخرت کی فکر دلائیں گے کہ یہ تم اچھا نہیں کر رہے ہو، لیکن ہم اس کے خلاف کوئی ایکشن تو نہیں لیں گے۔ لیکن مسئلہ یہاں اس کا یہ ہے کہ یہ ختم نبوت کا انکار کر رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا، اس کو اسلام پر اعتماد نہیں، قرآن پر اعتماد نہیں، اور تب بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلانا چاہتا ہے، یہ ہمیں برداشت نہیں۔ ہمارا جھگڑا اس سے ہے کہ پھر تم اعلان کر دو کہ تم مسلمان نہیں ہو، تم دنیا کے دوسرے مذہب کو ماننے والے لوگوں کی طرح تمہارا اپنا الگ مذہب ہے، تو پھر اس طرح کا جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ لیکن وہ اسی پردے میں یہ کام کرتے ہیں، چنانچہ یہ جتنے شکیلی بنتے ہیں، شکیل ابن حنیف کے ماننے والے، یہ اکثر وہ ہیں، ہم نے جو کچھ لوگوں کو دیکھا جن کی داڑھی ماشاءاللہ لمبی چوڑی ہوتی ہے اور چہرے مورے سے وہ بہت ہی پکے متبع سنت مسلمان نظر آتے ہیں، جیسے اس زمانے میں خارجی تھے نا جو اسلام سے خارج ہو گئے تھے اور انہوں نے بڑا فتنہ پھیلایا تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہی اسلام سے خارج کر دیا تھا، وہ لوگ بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے تھے، قرآن کریم رات دن پڑھا کرتے تھے اور ایسی شاندار تلاوت کرتے تھے کہ لوگ آشش کر اٹھتے تھے، ہر وقت سر پر بال ہی نہیں رہنے دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ غسل کے وقت کوئی سر کا بال سوکھا رہ جائے اور غسل صحیح سے نہ ہو، یعنی وہ دین کا اتنا اہتمام کرتے تھے، لیکن ان کا ایمان سے اور اسلام سے کوئی رشتہ نہیں تھا۔ تو ایسے یہاں بھی اس کے جو ماننے والے ہیں
وہ بظاہر شکل و صورت کے اعتبار سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے بہت دیندار ہے، بہت اللہ والے ہیں، بہت صاحب تقویٰ بزرگ ہیں، اور اس داڑھی کے ساتھ، اس زبان کے ساتھ، ہاتھ میں تسبیح کے ساتھ، ماشاءاللہ سبحان اللہ کے ساتھ جب وہ ہمارے کسی سادہ جوان کے سامنے تقریر کرتے ہیں تو وہ نوجوان بہت جلدی ان سے متاثر ہو جاتا ہے۔ یہ سب فتنے اسی طرح لوگوں کو اپنے فیور میں لیتے ہیں اور لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، اس لیے ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے، چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ماننے والوں نے اب یہ کہنا شروع کیا ہے کہ اس کا نام شکیل ابن حنیف نہیں ہے، بلکہ اس کا نام کیا ہے؟ محمد شکیل، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نا کہ ان کا نام امام مہدی کا نام محمد ہوگا، تو اس نالائق نے اب یہ شروع کر دیا ہے کہ اس کا نام کیا ہے؟ محمد شکیل ہے۔ حالانکہ یہ جال سازی بھی نہیں چلے گی۔ بدقسمتی ہے میری کہ یہ جس ضلع سے تعلق رکھتا ہے میرا بھی اسی ضلع سے تعلق ہے۔ اللہ رحم کرے، اس ضلع میں بہت اللہ والے حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب نور اللہ مرقدہ، اتنے بڑے بزرگ عالم، اور حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم العالیہ جو ان دنوں عالم چل رہے ہیں، یہ سب دربھنگہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن پتہ نہیں یہ اللہ کا بندہ کہاں سے آ گیا، اس کا تعلق بھی دربھنگہ ہی سے ہے۔ دربھنگہ کا ایک گاؤں ہے عثمان پورہ، وہاں یہ پیدا ہوا، یہ آسمان سے اترا نہیں ہے فرشتوں کے ذریعے، وہیں پیدا ہوا ہے یہ، اس کا گاؤں بھی موجود ہے۔ اس نے اب اپنے آپ کو یہ لکھنا شروع کیا کہ میں محمد شکیل، یعنی میرا نام محمد ہے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اس نے جو 12ویں کا ایگزام دے رکھا ہے، انٹرمیڈیٹ کا جو اس کا سرٹیفکیٹ ہے، اس میں باضابطہ لکھا ہوا ہے شکیل بن حنیف خان۔ کیا لکھا ہے؟ شکیل خان لکھا ہے، یعنی یہ خان ہے، سید زیادہ بھی نہیں ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں آل فاطمہ سے ہوں اور میرا نام محمد ہے۔ تو یہ طرح طرح سے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کر رہا ہے اور دلیلیں دیتا ہے، لیکن ایک بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بہت واضح بات ہے، اور اسے ہمیں مضبوطی سے تھام لینا ہے، اور میں نے وہ حدیث خطبے میں بھی پڑھی ہے اور اسی پر میں اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا درد تھا، بہت کڑھن تھی اور فکر تھی، اور علماء بھی اسی فکر کے وارث بنے۔ یاد رکھیے انبیاء کا جو اصل امتیاز ہے وہ کڑھن اور فکر ہی ہے، صرف بہت زیادہ عبادت نہیں، عبادت بھی اہم چیز ہے اور انبیاء اس میں بھی ممتاز رہے، لیکن ان کے دل میں جو درد تھا اور کڑھن، خود دارالعلوم دیوبند جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اللہ نے فضل فرمایا ہے، اور اس پوری ملت پر دارالعلوم دیوبند اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، ورنہ ممکن ہے کہ اس ملک سے بھی اسلام کا نام و نشان شاید مٹ جاتا، لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں تھا۔ اللہ کو یہ منظور تھا کہ دین کا پرچم لہراتا رہے، اس لیے اللہ رب العزت نے دارالعلوم دیوبند کو کھڑا کیا، وہاں کے علماء کو کھڑا کیا، اور ان کے ذریعے اللہ رب العزت نے دین کی حفاظت کا کام لیا۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ دیوبند تشریف لائے، وہ کہنے لگے طلباء سے کہ تمہارا امتیاز کیا ہے، یعنی آپ کی کیا اسپیشلٹی ہے، خصوصیت ہے، مزیہ جس کو کہتے ہیں عربی میں، کیا خصوصیت ہے؟ یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ دارالعلوم دیوبند سے مفسر پیدا ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے ائمہ پیدا ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے مفتی پیدا ہوتے ہیں، دارالعلوم دیوبند سے خطبہ پیدا ہوتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ سمجھوں گا کہ یہ تو دارالعلوم دیوبند کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا بھر میں جتنے ادارے اس سے پہلے قائم ہو چکے ہیں، یہاں ہر جگہ مفسر پیدا ہوتے ہیں، جامع ازہر میں اچھے اچھے فقیہ پیدا ہوتے ہیں، وہاں اچھے اچھے خطیب پیدا ہوتے ہیں، اس لیے دارالعلوم کا یہ امتیاز نہیں۔ حضرت نے فرمایا دارالعلوم دیوبند کی جو اصل خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کا پڑھنے والا چاہے مفسر بنے، چاہے وہ مولوی بنے، چاہے وہ امام اور خطیب بنے، چاہے وہ مفتی بنے، ادیب بنے، کچھ بھی بنے، لیکن اس کے اندر دین کی اہمیت اس کی رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ ہر اسلام مخالف کوشش کو سبوتار کرنا دارالعلوم دیوبند کے فرزندوں کا بنیادی فرض، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، کسی بھی دیش میں ہوں، دنیا کے کسی بھی خطے میں ہوں۔ اس لیے یہاں جو دارالعلوم کے فضلاء ہیں یا دارالعلوم کے ماتحت جن مدارس سے انہوں نے پڑھا ہے،
ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے. یہ دارالعلوم کا ہاتھ پیر ہیں, یہ دارالعلوم دیوبند کی امیدیں ہیں, یہ دارالعلوم دیوبند کی فکروں کے ترجمان ہیں, یہ دارالعلوم کے مشن کے نمائندے ہیں. ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہر میں پنپنے والے کسی بھی فتنے کی سرکوبی کے لیے پوری طرح ہمہ وقت تیار رہیں, عوام کی خدمت کریں, اسلام کی فکری سرحدوں کی حفاظت کے لیے جان و تن کی بازی لگا دیں. یاد رکھیے, یہ عوام جن کے اندر دین کی اہمیت ہے, دین سے تعلق ہے, لیکن انہیں اعتماد ہمارے ان علماء پر ہے, ان فضلاء پر ہے کہ اگر کوئی مسئلہ کھڑا ہوگا یہ نمٹ لیں گے, ہمیں ہمارا سپورٹ چاہیے, ہم سپورٹ کریں گے. امام محمد ابن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ رات کو دیر تک جاگتے تھے, بہت دیر ہو گئی. ان کی باندی کہنے لگی کہ حضرت آرام کر لیجئے, سو جائیے. وہ قرآن اور حدیث میں غور کرتے تھے, رات کو ایک ایک آیت سے کئی کئی مسئلے نکالتے تھے, ایک ایک حدیث میں غور کر کے کئی کئی مسائل کا استنباط کرتے تھے. باندی نے کہا حضرت 2 بج گئے, سو جائیے, آپ کی آنکھیں بوجھل ہو رہی ہیں, آپ کا جسم جواب دے رہا ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو, شہر کے بزنس مین اس وقت آرام سے سو رہے ہیں, شہر کے عام مسلمان جو کھیتی باڑی کرتے ہیں آرام سے سو رہے ہیں, اس لیے کہ انہیں اطمینان ہے کہ اگر کوئی نیا مسئلہ آ گیا, انشورنس کا مسئلہ آ گیا, بینکنگ سسٹم کا کوئی مسئلہ آ گیا, یا کاروبار کا کوئی مسئلہ آ گیا, کھیت کا مسئلہ آ گیا, یا کوئی دوسرا مسئلہ آ گیا, تو ہم محمد ابن حسن کے پاس جائیں گے اور وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے. اس لیے شہر کے عوام آرام سے سو رہے ہیں, اگر میں بھی سو جاؤں تو ان کے مسئلے کو حل کون کرے گا؟ اس لیے میری آنکھوں سے نیند غائب. ہمارے فضلاء کو, ہمارے علماء کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہی فکر اور کڑھن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل وراثت ہے, اور ہم اس کے امین ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری بات فرما دی کہ دیکھو, میرے بعد ایک نہیں بہت سارے جھوٹے دعوے دار نبوت پیدا ہوں گے. 30 مدعیان نبوت پیدا ہوں گے. کلہم یزعم انہ نبی, ہر ایک کا یہی دعویٰ ہوگا, ہر ایک یہی باور کرانے کی کوشش کرے گا کہ وہ نبی ہے. تم کیا کرو گے؟ تم تو پریشان ہو جاؤ گے ان کے دلائل کو سن کر اور ان کی باتوں کو سن کر. ایسا کرو کہ تم ان چکروں میں مت پڑنا, تم زیادہ پریشان مت ہونا, ادھر ادھر کی باتوں میں مت پڑنا, اپنے ذہن کو الجھنے مت دینا. میری ایک بات یاد رکھو بس, انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. بس تم کہہ دو کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں چاہیے, ہم سمجھتے ہیں کہ تم جھوٹے ہو, کیونکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان چکروں میں مت پڑنا, الجھنا مت, میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. آخری بات ہے یہ. اب اس کے بعد ہمیں کسی اور دلیل کی ضرورت ہے؟ کسی الجھن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے, چاہے وہ لاکھ دلائل پیش کرے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ارشاد ہے یہ ہم اپنے بچوں کے ذہن میں, ان کے دماغ میں اتار دیں, ہم اپنے سینے میں اس بات کو بٹھا لیں اور ہمیشہ ہماری یہ پہچان ہو, انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی. ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. چاہے وہ قادیان سے اٹھنے والا ہو یا کہ کہیں اورنگ آباد کو مرکز بنا کر کوئی ہمیں بہکانا چاہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب جھوٹے ہیں اور جھوٹ کو فروغ دے رہے ہیں. فتنوں کا زمانہ ہے اور فتنوں کی نئی نئی شکلیں وجود میں آ رہی ہیں, تو انشاءاللہ سبھی حضرات فکر کریں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ آپ سبھی حضرات کا یہ جو جذبہ ایمانی ہے بہت زیادہ قابل قدر ہے. یہ جو اس وقت ہے, اس وقت ہم کسی اسلام کے ایک جز یا ڈھانچے کی حفاظت کے لیے نہیں, بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہاں اسلام کی روح کی حفاظت کی فکریں ہو رہی ہیں. یہ مجلس بہت اہم مجلس ہے, ہمیں اپنے آس پاس ہمارے جو دوست و احباب ہوں ہمیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے, ورنہ بہت سی مرتبہ جب وہ متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر ان پر محنت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے.
اس لیے سب لوگ آنکھیں کھول کر رہیں، ادھر ادھر دیکھیں۔ اگر کوئی نوجوان ایسا رابطے میں آتا ہے تو اپنے مقامی جو ذمہ دار علماء ہیں ان کو مطلع کریں، وہ انہیں شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ سمجھائیں گے، اور جو بھی تدبیریں ہیں وہ آپس کے مشورے سے کی جائیں گی۔ اور یہ اس وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ دعا بھی کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو ایمان اور عمل صالح پر خاتمہ بالخیر کی دولت عظمیٰ سے نوازیں، اور ہمارے نوجوانوں کی اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔